رجب کی پہلی جمعرات اللہ کی لاڈلی جمعرات، اللہ کا لاڈلا مہینہ اور اللہ کے حبیب کا یہ پیارا نام۔ جب اس لاڈلے مہینے کی لاڈلی جمعرات کو جب کوئی بندہ دکھ میں تکلیف میں، رب کا یہ خاص نام اور رب کے محبوب کا یہ خاص نام، رب کا پسندیدہ مہینہ، رب کا لاڈلا وظیفہ، رب کی لاڈلی جمعرات کو پڑھ لیتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا ہوا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، آج قرضوں میں ڈوبا ہوا قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی اگر ایک منٹ میں نہ دور ہو جائے تو یہ آ کر پھر مجھے کہنا، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر تمہیں سچا عمل بتانے لگا ہوں۔ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل، اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل، ایسی تسبیح دوں گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لوگ اگر آج نفرت کرتے ہیں، لوگ منہ پھیر چکے ہیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے دھتکار دیا ہے، پورا سال پوری زندگی لوگ اگر تمہیں دھتکارتے رہے ہیں، تمہاری غربت اور غریبی کا مذاق بناتے رہے ہیں، یہ آخری موقع ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ جمعرات ایک سال بعد آئے گی اور یہ عمل تمہیں پوری دنیا کے علماؤں کو چیلنج ہے، یہ عمل تمہیں ایسا کوئی لا کر دکھائے، یوٹیوب پر جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے، ایسا عمل تمہیں نہ ملے گا۔ آج تمہیں اپنے کلیجے کا نہیں، اپنے سینے کا نہیں، اپنے جگر کا راز دوں گا۔ آج تمہیں وہ راز دوں گا کہ جس کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ رجب کی پہلی جمعرات رحمتوں والی، برکتوں والی، معجزوں والی جمعرات ہے، رب کی لاڈلی جمعرات ہے، رب کا لاڈلا مہینہ ہے رجب، اور رجب کے لاڈلے مہینے کی لاڈلی جمعرات کو لاڈلا وظیفہ پڑھو گے، رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، رب کے دوست بن جاؤ گے، رب کے قریب بن جاؤ گے، رب کی توجہ تمہاری طرف مرکوز ہو جائے گی۔ پھر رب کریم سے مانگو یا نہ مانگو، بن مانگے ہی مل جائے گا۔ جو بندہ رب کا لاڈلے وقت میں، لاڈلے مہینے میں لاڈلا وظیفہ پڑھ کے لاڈلا بن جاتا ہے، پھر رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر دولت والے ہاتھ دولت لے کر آتے رہتے ہیں، پورا سال رحمتوں کی دولت کی چھما چھم بارش برستی ہے، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پڑھنے والے کی ہر حاجت پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج کرائے کے مکان میں ہو، اس عمل کو پڑھ لو۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، اس عمل کو پڑھ لو۔ آج گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو پڑھ لو۔ ساری دنیا نے اگر منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، اس سے بڑا وظیفہ شاید تمہیں نہ ملے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل فقیر بھی پڑھے گا تو رب پتی بن جائے گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس ہستی کا ہے جس کی عزت اور احترام عرش الہی پر بیٹھے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آج تک جس کے وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کو عمل پڑھ پڑھ کے فائدہ نہیں ہوتا، آج جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آج تک جس کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو تنگ آ چکا ہے، غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے، محتاجی سے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کی پہلی جمعرات کا یہ فاطمۃ الزہرا کا بتایا ہوا عمل، بی بی فاطمۃ الزہرا کا بتایا ہوا ایسا عمل صرف ایک بار کرے۔ یاد رکھیے گا، آج رجب کی پہلی جمعرات، آج اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع نہ کرنا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا چاند نظر آ چکا ہے، نیا سال شروع ہوتے ہی بی بی فاطمہ زہرا کا بتایا ہوا یہ عمل ایک بار کرنے سے اگر آپ کے میرے سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کے حالات فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں، ہماری نسلوں میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے، ہمارے بچوں کے روشن نصیب ہو جائیں، فقیروں کو بادشاہی مل جائے، بند کاروبار چل پڑیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مقدر ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یہ وظیفہ اس ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس سے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی حضور کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ بھی خود مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے کروایا اللہ نے۔ جس بیٹی کا رشتہ رب کرواتا ہے، جس کی شادی کی بشارت اللہ نے خود فرمائی ہے،
اس ہستی کی کیا کبھی کوئی بات ٹال سکتا ہے؟ خدا را یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ میرے وہ بہن بھائی جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ بگڑے کام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر سمیٹنا چاہتے ہو راتوں رات، اگر رات کو تہجد پڑھنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو صرف ایک بار ماہ رجب کی اس پہلی بابرکت لاڈلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر تو آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس جمعرات کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے لیے پریشان رہتی ہیں، شوہر کا کاروبار نہیں چلتا، شوہر بے یار و مددگار ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ویلا بیٹھا ہے، گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، بس میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پیسے کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے لیے وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ شوہر کا بند کاروبار چل پڑے گا، شوہر کو بہترین موقع، بہترین روزگار پورا سال مل جائے گا۔ آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں، ایسے حالات میرے بہن بھائیوں، ایسے لوگ جو چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں سے راستہ بدلتے ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ والو، اس ہستی سے، اس بے بسی سے نکلنے کے لیے یہ نہ سوچیے گا کہ قرض اور کب کیسے اترے گا، بس آپ رب کریم سے آج رجب کے مہینے میں، رب کریم کے مہینے میں، اللہ والو، اسی بے بسی سے نکلنے کے لیے یہ نہ سوچیے گا کہ قرض کب اور کیسے اترے گا، بس آپ رجب کے مہینے میں، آج رجب کی اس لاڈلی جمعرات کو، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف اور صرف ایک بار سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا بتایا ہوا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرض سے فوری طور پر یہ عمل نکال دے گا، آپ کی قرض کی ادائیگی فوری طور پر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی سالوں، کئی گھنٹوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جیسے ہی رجب کا پہلی جمعرات کا دن شروع ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، فوری طور پر آپ کو فوری طور پر نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، تو رجب کا یہ پہلا دن یعنی کہ رجب کی پہلی جمعرات کو آپ نے یہ عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے شوہر، آپ کی ساس، آپ کا باس آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آج رجب کی اس لاڈلی جمعرات کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا، نفرتیں کرنے والے لوگ محبتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل نہیں کہ اس پہ دم کرو، اس پر پڑھو، اس کو پڑھو، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، خرابی آپ میں ہے، کوئی مجبوری، کوئی گناہ آپ سے ہوئے ہیں، کوئی عمل بندش، کوئی جادو جناتی نظر بد کے اثرات آپ پر ہیں، تو آپ پڑھائی پڑھ کے دوسروں پر کیوں دم کرتے ہو؟ آپ پڑھ لو، ایسا عمل پڑھ لو، ایسے دن، ایسی قبولیت کی ایسے مہینے میں ایسا لاڈلا عمل پڑھ لو کہ لوگ آپ سے پڑھتے ہی محبت کرنے لگیں، پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے۔ کیوں نہ آپ کو وہ عمل بتا دوں کہ پوری دنیا کے لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں، پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس سے پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ جب پوری دنیا کی دولت آپ کو مل جائے، پھر بھی آپ کے پاس ایک منٹ نہیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے؟ یا اپنی زندگی کا ایک منٹ اس عمل کو نہیں دے سکتے؟ یا اپنی غربت اور غریبی کا آپ کو بالکل احساس نہیں ہے؟ سارا دن وظائف پڑھتے رہتے ہیں، یا یہ چھوٹا سا عمل نہیں پڑھ سکتے؟ ایک خاص لاڈلی جمعرات کو، لاڈلا وظیفہ، لاڈلے مہینے میں رب کے پڑھ کے لاڈلے نہیں بن سکتے؟ اب عمل سمجھ لیں، عمل بہت چھوٹا سا ہے، اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، جس نے سیدہ کائنات کی چادر، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ نے دنیا کی ہر حاجت پوری کر دی۔ اور جب آپ سیدہ کائنات کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھیں گے رجب کے مہینے میں، اللہ کے سامنے منگتا بن کر، فقیر بن کر بیٹھیں گے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں گے، اللہ آپ اور آپ کی نسلوں کی ترقی فرما دے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بہت طاقتور ہے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، جتنے بھی وظائف پڑھے ہیں، جتنے بھی تسبیحات کیے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن رجب کی خاص تسبیح میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ لیں، کسی حاجت کے لیے پڑھ لیں، خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آج میرے بھائیوں، بہنوں، تمام وظائف کو چھوڑ کر، آج دنیا جہاں کے تمام معاملات کو چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں جب اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، یعنی اللہ مانگنے والے سے شرمندہ ہوتا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ ذات جو خزانوں کی مالک ہے، جس کی ایک نظر کرم سے ہماری نسلیں آباد ہو جائیں، جس کی ایک کن سے ہماری زندگی آباد ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ ذات شرمندہ ہوتی ہے جب وہ اپنے بندوں کی کسی حاجت کو پورا نہ کرے۔ خدا را لوگوں کے سامنے رونے سے، پیٹنے سے، محتاجی سے، ٹھوکروں سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے مہینے میں رب کی لاڈلی جمعرات سے رب کو مانگو۔ رجب کا یہ خاص موقع ہے میرے بھائی اور بہنوں، رجب کی پہلی جمعرات ہے، تقدیر کو لکھوانے والی جمعرات ہے۔ رجب کا چاند اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا چاند ہے۔ رجب کی جمعرات ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی خواہشات کو پورے کروانے والی جمعرات ہے۔ خدا را آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، یہ موقع ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس لاپرواہی میں اگر اس جمعرات کو گوا دیا تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ یہ موقع آج جس انسان کے نصیب میں آ جائے گا، جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان، انڈیا، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ رجب کی اس خاص جمعرات کو، اس رحمت والی برکت والی جمعرات کو آپ نے جب جہاں دل کرے، جس کو جہاں وقت ملے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ آئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ نے فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں۔ عمل کیا ہے؟ آج آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، پڑھ لیں۔ پھر اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ کوئی بھی مقصد ہو، اولاد چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا جہاں کی پوری دنیا کے خزانے چاہتے ہو، آج مانگ لینا۔ آج رب کریم سے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اگلا سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہونا ہو۔ صرف آپ نے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تمام میرے بہن بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد وظیفے کا آغاز کر لیا، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا مصطفیٰ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا مصطفیٰ اللہ کے حبیب کا نام ہے۔ جب آپ یا اللہ یا مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس رجب کی اس خاص جمعرات کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس رجب کے لاڈلے وظیفے کو، لاڈلی جمعرات کو اللہ کے لاڈلے مہینے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں میرے بھائی میری بہنوں، تو عرش پر بیٹھا ہوا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی اس خاص جمعرات کو میرے بھائی اور بہنوں، بیوی فاطمہ الزہرا کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لے گا، جو شخص رب کریم اسے اپنا ذاتی مکان مانگے گا مل جائے گا، کروڑوں کے قرض سے نجات مل جائے گی۔ صرف یقین کامل بہت ضروری ہے۔ رب کعبہ کا مہینہ ہے، اگر رب کعبہ کے مہینے میں رب سے نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع، یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ آج رب کے خزانوں کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خوب مانگنا۔ رب کے خزانے کھل چکے ہیں۔ آج رب کی رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی رب سے مانگنے والا ہے، کوئی جھولیوں کو پھیلانے والا ہے تو آئے اور آج اس وظیفے کو پڑھے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے بتا رہا ہوں آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس میں اپنی منمانی نہیں کریں گے تو وظیفے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آج اپنی منمانی سے آپ نہیں پڑھنا، آج یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ آج ایک جمعرات کا وظیفہ ہے، رجب کی پہلی جمعرات کا وظیفہ ہے۔ یہ جمعرات ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ کو 11 بار پڑھنے سے
اللہ بھی راضی اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں جس بندے سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، کیا دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی جادوگری، جنات، کوئی ایسی مصیبت پریشانی آپ کے سامنے ٹک سکتی ہے؟ جب آپ یا اللہ یا مصطفیٰ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں گے، اب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے بعد اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا کا بتایا ہوا اس عمل میں وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا وظیفہ ہے جسے کون نہیں جانتا؟ تیسرا کلمہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا بتایا ہوا یہ وظیفہ، کیونکہ تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ ایک بار جب اللہ کے حبیب کی پیاری بیٹی تھک چکی تھی، اللہ کے حبیب کے پاس آئی، کہی بابا میں تھک چکی ہوں، ایک مجھے خاتمہ دے دیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا، اگر ہم لوگ یہ خاتمہ رکھیں گے تو پھر ہماری بتائی ہوئی نعمتیں اس پر عمل کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا، میں آپ کو آج ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جسے آپ پڑھیں تو آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور آج وہی وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو مجموعی شکل میں تیسرا کلمہ ہے، یعنی آج جمعرات کا، اس خاص جمعرات کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا تیسرے کلمے کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ اتنا برکت، اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ کرنے کے بعد فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھپ کاروبار، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، اللہ رزق سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی آج سیدہ کائنات کی چادر تدبیر کا صدقہ مانگ کر آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ موقع ضائع مت کرنا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر موقع سال بعد ملے گا کہ کب میرے بھائی میری بہنوں ماہ رجب کا یہ خاص دن آئے، پہلی جمعرات آئے اور آپ اس عمل کو پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کریم سے 33 کروڑ مانگو گے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ آج یہ خاص جمعرات کو سیدہ کائنات کے مطابق صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ جو آپ کو خواب و خیالوں میں کہ کاش میرے پاس ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے خوابوں کو پورا فرما دے گا۔ دنیا کی ہر شے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کی قدموں میں ہوگی۔ ٹھوکر کھاتے ہیں نوکری کے لیے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، آج ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نوکری خود چل کر آتی ہے، ترقی خود چل کر آتی ہے، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کامیابی آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پڑھنا ہے۔ اور اس دوران آنکھیں بند کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یوں محسوس کریں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رجب کے مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، رب کی ذات دے رہی ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات اپنے حبیب کی پیاری بیٹی کا فاطمہ کا صدقہ ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اب آپ نے میرے بھائی میری بہنوں اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا تیسرا وظیفہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔
اب آپ نے میرے بھائیوں اور بہنوں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس پہلی جمعرات کو جو کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو خوشحال اور ترقی دینا چاہتا ہے اور دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج اس معجزاتی عمل میں سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے اس عمل پر مانگ کر دیکھے، آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف پڑھتے چلے جانا ہے اور انشاءاللہ رجب کا یہ پہلا دن، یہ پہلی جمعرات میرے بھائیوں میری بہنوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی، 11 کے 11 مقاصد میں کام